تو وہ اسی طرح ایک واقعہ ہے، ایک روایت ہے کہ ایک شخص تھا، وہ غربت کی حالت میں تھا اور تنگ دستی میں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ جی آپ میرے لیے دعا کیجئے تو میں بہتر ہو جاؤں، حالات بہتر ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام گئے، واپس آئے، بات ہوئی تو اس نے کہا جی آپ اللہ کا شکر ادا کریں. تو اس نے کہا جی میں کس بات کا شکر ادا کروں جی، میرے پاس ہے ہی کیا. تو وہ اور دوسری طرف ایک اور شخص تھا، اس کے پاس اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں، تو اس کو کہا گیا جی آپ ناشکری کریں. تو اس نے کہا جی میں کس بات کی ناشکری کروں جی، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے نوازا بڑا ہے. وہ مزید شکر گزاری میں چلا گیا. اب جو مزید شکر گزاری میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتوں کو بڑھانا شروع کر دیا. اب جو ناشکرا تھا تو وہ اس کے جو جسم پہ کپڑے تھے وہ بھی چلے گئے. تو اب وہ صحرا میں تھا، تو اس نے ہوا کے اوپر جو ہے وہ جو ریت ہے وہ اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام گزرے کہ ہاں بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں کس بات کا شکر ادا کروں جی، بس اتنا کہنے کی دیر تھی. اس نے مزید ناشکری کی، ہوا چلی اور اس کے جسم سے جو ریت بھی اڑ گئی، تو وہ مزید پستی میں چلا گیا. تو ایسا ہے کہ آپ شکریہ کی عادت ڈالیں. لا ان شکرتم لا ازیدنکم. تو آپ جو ہے اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو قریب ہے کہ اللہ آپ کے اوپر نعمتوں کا زوال کر دے، اور اگر آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ آپ کو مزید عطا کر دے گا. آپ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کو نعمتوں سے نوازے تو آپ جو ہے وہ شکر ادا کریں. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ آپ کو یاد کرے گا. آپ اللہ کو جس محفل میں یاد کریں گے، تنہائی میں یاد کریں گے، اللہ آپ کو تنہائی میں یاد رکھے گا، آپ کو نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں کرے گا. آپ اگر محفل میں اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر محفل میں یاد کرے گا. اللہ آپ کو فرشتوں کی محفل میں یاد کرے گا، اور اللہ آپ کو محفل میں یاد کرنے کے سبب جو ہے عزت عطا فرمائے گا. آپ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی تکفیر نہ کریں، ان کا کفر نہ کریں. جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں ان کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر نوازشات ہیں اس کا ہم شکر ادا کریں. تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے، شکر جو ہے وہ حصول نعمت جو ہے نا اس میں برکت پر پیدا کرتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا حصول ہمیں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے بندوں کی طرف سے بھی آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کا دل کرتا ہے آپ کو مزید کسی چیز سے نوازا جائے، مزید وہ جو کچھ آپ کے لیے کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے. اصل میں یہ شکر ہوتا کیا ہے، یہ جو موتی ہے ہمیں عطا کرنے والا ہے اس کی طرف سے اطراف نعمت ہے اور تعظیم موتی ہے. جس نے ہمیں عطا کیا اس کی جو تعظیم ہے یہ، اور اس کی طرف سے جو ہمیں نعمت دی گئی ہے اس کا ایک اعتراف ہے بس. تو آپ اگر اللہ کے بندوں کی طرف سے آپ کو کوئی انعام ملا ہے، کوئی نعمت ملی ہے، کوئی سہولت ملی ہے، کوئی آسانی ملی ہے، تو آپ جو ہے اس کا شکریہ ادا کریں اور اللہ کا شکر گزار بنیں، تاکہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں. اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا، یہی ایک شکر ہے، اور یہی اس عطا کرنے والے کی جو ہے تعظیم ہے جو ہم پر لازم ہے. تو آپ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ نعمتوں میں اضافے کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں. اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کو اللہ کے آپ نزدیک ہو جاتے ہیں، آپ کو اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے. شکر کی تفریق کرنے والے کی نعمتیں جو ہوتی ہیں نا وہ نعمتیں بڑھتی ہیں، اس کی زیادتی جو ہوتی ہے نا اس سے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں عطا فرماتا ہے. مفہوم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر کرتا ہے تو وہ نعمتوں کی زیادتی سے محروم نہیں کیا جاتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی رہیں تو جو ہے وہ آپ شکر بجا لائیں تاکہ آپ نعمتوں کی جو زیادتی ہے اس سے محروم نہ ہو سکیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں،
जो छोटी छोटी नेमतें हैं ना, उसका जो नाशुक्र है ना, वो बड़ी नेमतों का भी नाशुक्र है। जो छोटी छोटी बातों का नाशुक्र है, वो बड़ी बड़ी बातों का भी नाशुक्र है। जो छोटी छोटी नेमतों पे शुक्र अदा नहीं ना करता, वो बड़ी बड़ी पे भी नहीं अदा करता। और इसी तरह जो शख्स थोड़ी नेमतों पे शुक्र अदा नहीं करता, वो ज्यादा पे भी नहीं अदा करेगा। और जो बंदों का नाशुक्र है, वो अल्लाह का भी नाशुक्र है। बंदे भी तो अल्लाह के ही है ना। तो अगर जो बंदों के लिए, बंदों की सहूलियात के लिए, बंदों के तामन पर जो है अगर कोई शुक्रिया अदा नहीं कर रहा, तो उसमें ये शुक्रिया अदा करने वाला एलिमेंट परवान नहीं चढ़ रहा, उसमें वो चीज़ डेवलप नहीं हो रही। जब उसमें ये चीज़ डेवलप नहीं हो रही, तो वो फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करेगा। उसमें वो कैफियत नहीं ना पैदा हुई, उसमें वो चीज़ पैदा नहीं हुई। तो लिहाजा आप अपने बच्चों को सिखाएं, छोटी छोटी बात पे आप अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करें, और उनको आपका शुक्रिया अदा करने की और दूसरे बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करने की जो आदत डालें। जब वो अपने बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करेंगे, उनके छोटे छोटी कामों पे, उनकी छोटी छोटी बातों पे आपका शुक्रिया अदा करेंगे, जब अल्लाह उनको नवाजेगा, तो वो आदत उनमें इस कदर सरायत कर चुकी होगी, इस कदर मजबूत हो चुकी होगी कि वो अल्लाह का भी शुक्र अदा करेंगे। जब वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, तो फिर अल्लाह का तो वादा है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, आप शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें मजीद अता करूंगा। फिर अल्लाह ताला जो है वो अपनी नेमतों को बढ़ा देगा। तो आप अल्लाह ताला की नेमतों को अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला की नेमतों का बयान करना शुरू करें। आप जितनी बार अल्लाह ताला की नेमतों को बयान करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है वो आपकी नेमतें बढ़ाएगा।